बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास साहब के साथ है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। आज डी चौक में मैदान लग चुका है और डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है और इस एहतजाज को फैसला कुन एहतजाज का नाम दिया जा रहा है। ये फैसला कुन एहतजाज एक ऐसे वक्त में होने जा रहे हैं नाज़रीन, आज जिस वक्त आईने पाकिस्तान पर ये फॉर्म 47 की हुकूमत हमला करने जा रही है और ऐसी सिचुएशन में इमरान खान के सख्त अहकामात के कुछ भी हो जाए, उनके कारकुनान, उनकी लीडरशिप इस जलसे को ज़रूर कामयाब बनाए। और दूसरी जानिब नाज़रीन करामी, इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए आखिर क्या ऐसी इस हुकूमत में डर है, एक खौफ है कि फ़ौज तलब कर ली गई है। इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए ना सिर्फ फ़ौज बुला ली गई है, फ़ौज तलब कर ली गई है, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कंटेनर सिर्फ लगाए नहीं गए बल्कि कंटेनर्स को वेल्डिंग की जा रही है और वेल्डिंग के जरिए उन कंटेनर्स को आपस में जोड़ा जा रहा है कि किसी भी तरह से इन कंटेनर्स को रास्ते से हटाया ना जा सके। और दूसरी जानिब रेंजर्स के साथ साथ पुलिस जो है उसकी भारी नफरी, और मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि ना सिर्फ मुल्क के चारों सूबों से बल्कि आज़ाद कश्मीर से पुलिस तलब की गई है और पुलिस को रबड़ की गोलियां दे दी गई है, शेल दे दिए गए हैं और ऐसे उनको डंडे, ऐसे हथियार दिए गए हैं जिससे कि अगर हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है तो जिस पर हमला होता है उसका जिस्म जो है वो छलनी हो जाता है। नोकीले डंडे पुलिस को थमा दिए गए हैं। नाज़रीन कराम, ये भी बताते चलें कि 500 के करीब बंदे जो हैं कल रात से लेके अब तक के डी चौक, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उठा लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस, डबल सवारी, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इतनी बोखलाहट क्यों है इस हुकूमत में? आज के इस व्लॉग में क्या किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का काफिला सवाबी से रवाना हो चुका है। अली अमीन जो है वो भी भरपूर तैयारी के साथ अपने तरबियत याफ्ता जो दस्ते हैं उनके साथ, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज, अपने कंटेनर पर अली अमीन गंडापुर आज निकला है सवाबी से। उस कंटेनर के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ साथ बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ एक्टिवेटर हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी मशीनरी है, ताकि कंटेनर्स जो भी रास्ते में आए, जो चीज़ पे आए उसको उठाते चले जाएं, उसको उठाते चले जाएं और अपने जो लीडर की कॉल पर इस्लामाबाद पहुंचने की उनको कहा गया है वो पहुंचे और वहां पर जाकर डी चौक में आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वकला हैं आज बड़ी तादाद में नाज़रीन करामी, वो भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज वकला की जानिब से भी एहतजाज किया जाएगा और साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का अहवाल, अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब ने आज तेहरान में नमाज जुमा का खुतबा दिया है। खुतबे में उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम दिया और 5 साल बाद आयतुल्लाह खामनाई का ये खुतबा, इस पर भी कुछ बात करेंगे। कैदी नंबर 804 की मिनते तरले जेल के अंदर अडयाला जेल में शुरू हो चुकी हैं और कौन पहुंचा कैदी नंबर 804 के पास, क्या कहा जा रहा है उनसे कि एहतजाज को रोक दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र आज रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो संगम है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। फैज़ाबाद जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। कंटेनर्स जो है वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि वेल्डिंग के जरिए उन कंटेनर्स को जोड़ा जा रहा है और जोड़ के वहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं कि कंटेनर्स को, चूँकि लोग जो राहगुजर होते हैं ज़ाहिर है उनको भी परेशानी होती है, मुश्किल होती है, वो भी गुजरते हुए कंटेनर को हटा देते हैं। और फिर एहतजाज में पहुँचने वाले जो कारकुनान हैं, जो मुजाहिरीन हैं, जो एहतजाज करने के लिए पहुँचते हैं, उनकी तो कोशिश होती है किसी न किसी तरह से कंटेनर को हटा दिया जाए, रास्ते में कोई भी अगर हर्डल आती है तो उसको हटा दिया जाए। बहरहाल रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने वाली तमाम सड़कें इस वक्त सील हैं। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासियों को मुश्किलात हैं बल्कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद को 24 पॉइंट से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है, उनको उसको सील करके रख दिया है। क्रैक डाउन किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, लोग उठाए जा रहे हैं। कोई भी बंदा आपको नज़र आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी एफिलिएशन जाहिर करता है तो कल रात से लेके अब तक 500 से ज़ायद कारकुनान को, और डबल सवारी भी चूँकि पाबंदी है डबल सवारी पर भी, तो अगर मोटरसाइकिल पर 2 लोग नज़र आते हैं तो उनको भी उठा लिया जाता है। ये सूरत हाल है। डी चौक आज वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी भी तरह से कुछ भी करके कोई भी कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक आज पहुंच ही ना पाए और एहतजाज जो है इसको किसी न किसी तरह से नाकाम बनाया जाए। मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस सब कुछ बंद पड़ा है, तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, दफातर बंद पड़े हैं, सब कुछ ब्लॉक करके रख दिया गया है और दफ़ा 144 जो है आपको पता ही है वो नाफिज कर दी गई। रेंजर्स को तो तलब किया ही गया था, आज फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है कि फ़ौज वहाँ पर पहुँचे, रेंजर्स वहाँ पर पहुँचे। अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचते हैं तो फिर उन पर हल्ला बोल दिया जाए। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि
یہ تو صورتحال ہے ہی ہے. یہاں پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ڈی چوک میں آج کٹ ہونے جا رہے ہیں. آج لوگوں نے وہاں پر پہنچنا ہے, کارکنان نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے, انہوں نے وہاں پر پہنچنا ہے, تو ان کو روکنے کے حوالے سے رینجز طلب کیا جانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاتی چلیے کہ پنجاب کے دیگر 4 اور بھی شہر ہیں جن میں رینجز طلب کی گئی, اور اس میں اٹک بھی شامل ہے. اٹک سرگودا میں دفعہ 144 ہے, اور دوسری جانب راولپنڈی اور لاہور بھی اس میں شامل ہے. لیکن اٹک میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا وزیر دفاع کی جانب سے, انہوں نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نکلے, اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے, اٹک کا پل ہمیں کراس کر کے دکھائے. تو اسی پہ صحافی نے ابھی 1-2 دن پہلے رانا ثناء اللہ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ اٹک کا پل تو کراس کر لیا علی امین گنڈا پور نے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ وہ اٹک کا پل جس طرح سے پاس کیا تھا, ان کا جس طرح سے پھر ہم نے جو جلسے کا حال کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اب اٹک کے اوپر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پر رینجرز بلا لی گئی ہیں, اور وہاں دفعہ 144 بھی نافذ ہے. اب ابھی جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ثوابی سے وہ نکلنے والے ہیں. بھرپور تیاری انہوں نے کر لی ہے, اور جس طرح سے تیاریاں اپنی کر کے نکل رہے ہیں. لیکن اب اس کے بعد جب تک کہ ویلاگ میرا آپ تک پہنچے گا شاید سچویشن کچھ چینج ہو چکی ہو, صورتحال کیا ہو, کیونکہ اٹک کے پل پہ کہا جا رہا ہے اٹک میں اس وقت دفعہ 144 نافذ ہے. رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر بلا لی گئی ہے, اور پولیس کی نفری جو تو تعینات ہے ہی ہے, اور دھڑا دھڑ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور دوسری جانب چونکہ اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی جو ہے وہاں پر معاملات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں, شہری وہاں کے شدید پریشان ہیں. تو پی آئی اے نے کہا ہے جی کہ فلائٹ آپریشن جن کی فلائٹس ہیں معمول کے مطابق وہ چلتی رہیں گی, لیکن اپنے جو اسکیجول ہے اسے کافی گھنٹے پہلے اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ آپ بر وقت پہنچ سکیں. موٹر وے 1 موٹر وے 2 وہ بھی بلاک ہے, ٹوٹل پیک ہے, سب کچھ بند ہے. اور ویکینڈ بھی آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے آج جمعہ ہے اور پھر ہفتہ اور اتوار, تو ویکینڈ میں تمام لوگ جو آنے جانے والے ہیں ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرنا. اگر کسی نے آنا ہے احتجاج کے لیے پہنچنا ہے وہاں پہ, اس کو احتجاج کرنے دیا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب جی وہاں سے اب چونکہ تھوڑی دیر بعد نکلنے والے ہیں, ثوابی سے وہ نکل پڑے تھے, تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. بڑی تعداد میں اور خصوصی کنٹینر کے ذریعے وہاں سے نکلے علی امین گنڈا پور صاحب. علی امین جو ہیں وہ پہلے کل ہی بتا چکے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ والا ہمارا نہیں ہے, وہ قافلہ وہ اس طرح سے ہم نہیں نکل رہے ہیں, ہمارے تربیت یافتہ دستوں کے ساتھ نکل رہے ہیں. اور حکومت کی جانب سے یہ ان کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے حکومتی مشینری جو ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ آگ بجھانے والی گاڑیاں بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایمبولینسز کی بڑی تعداد ہے, ایکسیویٹرز ہیں, اور ہیوی مشینری ہے, تاکہ راستے میں اگر کوئی کنٹینر یا کوئی ہرڈل آتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے. اور دوسری جانب ناظرین گرامی وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے آج ہی اسلام آباد کے ہمراہ کل رات پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی جانب رخ کرنے والے جو ہیں وہ باز آ جائیں, کوئی بھی احتجاج کے لیے یہاں پر پہنچا تو پھر جو بھی سنگین صورتحال ہوگی اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا, ہمیں پھر بعد میں بلیم نہ کیا جائے. عمران خان صاحب جو ہیں جی ان کی جانب سے سخت احکامات دیے گئے اپنی لیڈرشپ کو, اپنے کارکنان کو, کہ آج کا یہ جو احتجاج ہے اس کو کامیاب بنانا ہے, اور اگر آج یہ احتجاج کامیاب نہ ہوا تو یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے یہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھے گی. اور آج وقت ہے ہم نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا ہے. اور جیل کے اندر عمران خان صاحب کے منتے ترلے کیے جا رہے ہیں, ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو منایا جا رہا ہے, ان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ اس احتجاج کو ٹال دیا جائے. ہم ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے اس احتجاج سے, اس قدر یہ حکومت جو ہے یہ ڈری ہوئی ہے. اور دوسری جانب اسلام آباد میں سابق صدر عارف علوی صاحب جو ہیں, چونکہ وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, تو ان کا ایک ڈینٹل کلینک ہے وہاں پہ, اور اس کلینک جو کہ 40 سال سے وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, اس کلینک کو بھی انہوں نے سیل کر دیا ہے. لوگوں کو اس قدر وہاں پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے. ناظرین گرامی یہ صورتحال اب دیکھیں آج ڈی چوک میں ہوتا کیا ہے. ڈی چوک میں قیدی نمبر 804 نے کہہ دیا ہے کہ پہنچنا ہے اور پہنچ کے دکھانا ہے. ابھی تک کے جو احکامات ہیں, لیکن جیل کے اندر ان کو منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. ناظرین گرامی دوسری جانب 53 کروڑ روپے کی جو بولیاں لگائی جا رہی تھیں اس اتحادی حکومت کی جانب سے, زرداری صاحب کی جانب سے خبر کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو کچھ 13 کے قریب ہیں لوگ, 16 کے قریب لوگ ہیں جو کہ اب ان کو وہ جو آئینی پیکیج میں جنہوں نے ان کو ووٹ دینا تھا وہ ان کے ساتھ اب وعدہ خلافی کر چکے ہیں, اب مکر چکے ہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اب ان کے پاس کسی بھی طرح سے وہ جو نمبر گیم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پوری ہے, بلاول بھی کہتے ہیں, خواجہ صاحب تو خیر پہلے دن سے ہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں, نون لیگ کی حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز
نمبرز پورے ہیں. بلاول نے بھی پھر کہنا شروع کر دیا, اور اب یہ نمبر جو ہے نا یہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جو 16 کے قریب MNAs ہیں جن پہ کہ ان کو بڑا یقین تھا کہ ہمارے ساتھ ہیں, آئینی پیکج میں ہمیں ووٹ ڈالیں گے, وہ مکر چکے ہیں, وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو بائے بائے کہہ دیا ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیے, جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں کل میٹنگ ہوئی تھی, ججز وہاں پر پہنچے تھے ان کے, اور جس طرح سے زور زبردستی یہ 63A اور پھر یہ تمام تر آئینی پیکج لانے کے حوالے سے جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, ججز کو کانفیڈنس پہ لیا گیا, تمام تر امور پر مشاورت کی گئی, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ اب وکلا سوسائٹی جو ہے وہ بڑی تعداد میں اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں زور زبردستی یہ اس سے پہلے کہ یہ آئینی ترامیم لے آئیں یا آئینی پیکج لے آئیں, اس سے پہلے وکلا برادری, جماعت اسلامی, JUIFA اور پاکستان تحریک انصاف یہ سب ایک پلیٹ فارم پر باقاعدہ اکٹھے ہو رہے ہیں, باقاعدہ. یہ آپ کو خبر دے رہی ہوں. اور یہ جو لوٹا کریسی ہے کہا جا رہا ہے جی اس کے خلاف باقاعدہ طور پر کوئی ایک تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, اور آج کا جو احتجاج ہے ڈی چوک میں اس پہ بھی وکلا کی ایک بڑی تعداد پہنچنے والی ہے. اور ایک اور خبر بھی ہے, کچھ دیر پہلے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے اب جو خطبہ جمعہ ہے اس کی امامت کی ہے, اس سے خطاب کیا انہوں نے, اور نماز جمعہ کی انہوں نے امامت بھی کیا. اور 5 سال بعد یہ انہوں نے جنوری 2020 میں ان کا آخری جو خطبہ تھا, خطبہ جمعہ, اور پھر جو حالات ہیں انہوں نے اپنے خطبہ جمعہ میں پوری امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم جو قومیتیں ہیں وہ ایک پیج پر اکٹھی ہو جائیں. خدا را انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان مظلوم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, مسلم اتحاد پر زور دیا کہ تمام اسلامی ممالک اب اس وقت متحد ہو جائیں. ہر ملک کو جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے, اور یہ حق نہ صرف انسانیت ان کو دیتی ہے, قانون کو ان کو دیتا ہے, بلکہ ہمارا دین اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ حق دیتا ہے. مسلمان قوموں کو افغانستان کے ساتھ مل کر کے کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ جو یہودی ہیں ان کو ایک واضح پیغام دیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ایران کا دشمن فلسطین, لبنان, عراق, مصر, شام اور یمن کا دشمن ہے, اور فلسطینی حق میں ہیں, ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. غاصب صہیونی نے فلسطین کی زمین کو خون سے رنگ دیا. جیسے ہی انہوں نے یہ خطبہ شروع کیا تو پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس نے ٹیون کر لیا ان کے اس خطاب کو, اس خطبے کو. اور کیونکہ یہ خطبہ جب ایران نے باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل کے ساتھ, تو ایسی سچویشن میں خطبہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے. تو دعا کرتے ہیں آج کے اس مبارک دن کے صدقے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی کہ تمام مسلم امہ جو ہیں, مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, چاہے وہ ڈی چوک کے مسلمان ہوں, چاہے وہ کہیں بھی ہوں, ان سب پہ اللہ پاک رحم فرمائے, اور ہمارے پاکستان کے لیے جو بھی ہو بہت اچھا ہو. آج کا احتجاج اور تمام تر صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کی ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے, اور میرے چینل سے سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے. ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا.